پہلے تو بتائیں ولی صاحب آپ کی عقل 5 آرڈیننس ایک دن میں ایسا ہو رہا ہے ولید بھائی؟ دیکھیں جی آرڈیننس جو ہے، آرڈیننس جاری کرنے کا جو اختیار ہے وہ آرٹیکل 89 جو ہے آئین کا اس میں موجود ہے، اور اس کو آئین ہی یہ وضع کرتا ہے، وہی آرٹیکل 89 کی اس کو آپ پھر اسمبلی میں پیش کریں، اور سینٹ میں وہ 2 ہی ایوان ہے نا، پارلیمنٹ ان کا مجموعہ ہے، اور اوپر ہیڈ آف اسٹیٹ جو صدر ہے، تو وہ اس کو کون سی اس میں ایسی آئین سے ماورا بات ہے اور کہ آرڈیننس جو ہے، اور وہ ایسی کوئی خفیہ بات بھی نہیں ہے۔ آرڈرز آف دا ڈے جو ایجنڈا ہے کل کا سینٹ کا، مصدق صاحب اگر ابھی جہاز سے اتر کے آئے ہیں، یہ تو کوئی دوپہر 12-1 بجے سے وہ اپنا پبلک ڈومین میں ہے کل ایجنڈا، اور یس اس میں آرڈیننسز بھی ہیں اور ادروائز کوئی بلز بھی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اس میں بلز کا ذکر بھی ہے اور آرڈیننس میں نے کہا گھر جا کے پڑھوں گا وہ 5 آرڈیننسز جی، آرڈیننس فیکٹری سے جو آئے ہیں، ایک دن 20 بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ جو میں جمہوریہ ہمارے سے مسئلہ کیا ہے، مطلب آئین نے پروویژن دیا ہے اس میں کیا؟ نہیں، یہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی بدامی صاحب، ابھی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ آئینی عمل ہے اور بالکل آئین کے مطابق وہ لے کی جا رہی ہیں بیفور دی اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ 6-8 ماہ پہلے جو پارلیمانی امور کی جو قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی، جس کی صدارت کرتی ہیں سسی پلیجو صاحبہ، سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، پیپلز پارٹی، انہوں نے کیس سٹڈی ایک نکالی، کیس سٹڈی انہوں نے ایک کہی کہ ہم پیش کرتے ہیں بیفور دا کمیٹی آرڈیننسز کے اجرا کے اوپر، اور اس میں مختلف آئین جو تھے دنیا بھر کے اس کا بھی جائزہ لیا گیا کہ آرڈیننس کا اختیار کوئی ہندوستان میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں وغیرہ وغیرہ، اور اصل بات یہ تھی کہ میں نے تجویز کیا ان کو اور پھر اس پہ عمل بھی ہوا۔ پارلیمانی امور کی وزارت نے پچھلے 10-15 سال کی آرڈیننسز کے اجرا کی فہرست بھی لے کے آئے کہ کس دور میں کتنی آرڈیننسز جاری ہوئی ہیں، کیونکہ ہم پہ تنقید اس وقت ہو رہی تھی کہ جی ہم نے ایک سال میں 11 آرڈیننسز لے آئے، ان کے دور میں آپ سے زیادہ تھا نا اس وقت ایک، اور وہی سامنے آیا، پتہ لگا کہ یہ ان دونوں گورنمنٹس کے جب صدور جاری کرتے تھے آرڈیننسز تو ان کی ایوریج جو تھی وہ ہمارے سے ڈبل سے بھی زیادہ تھی، کو 25 سال تھی۔ تو یہ پتہ نہیں جی اپنا وقت جب ہوتا ہے تو یہ کوئی اور طریقہ اپلائی کرتے ہیں، اور ہمارا وقت آتا ہے تو کوئی اور طریقہ اپلائی کرتے ہیں۔ لیکن میں اس کے علاوہ جو وسیم اچھا، لیکن ابھی جو مصدق، ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی، لیکن مصدق صاحب نے جو ایک، جی مصدق صاحب، نہیں میں یہ کہنے لگا تھا کہ جو ورلڈ ریکارڈ ایک دن میں 20-25 آرڈیننسز لانے کا جو بعد میں آپ نے پھر واپس لے لیے جب بہت زیادہ ناراض ہو گئی اپوزیشن، وہ ریکارڈ تو خیر آپ کو ہی ملتا ہے نا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمیں آرڈیننس کو اسی وقت استعمال کرنا چاہے ہم کریں، پیپلز پارٹی کرے یا آپ کریں، جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو اور ایمرجنسی ہو۔ اس کو ٹول کے طور پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اگر ہم بھی کرتے ہیں تو اچھا نہیں ہے، اور اگر آپ بھی کر رہے ہیں جو بھی کرے غلط ہے۔ اور یہ بتا دیں ولی صاحب، اب یہ جو مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ آپ کی اپنی صفوں میں لوگوں کی ناراضگیاں، کچھ پرفارمنس، یہ سب کمبائنڈ جو ہے یہ آپ کی حکومت کے جانے کا سبب بن سکتا ہے، اپوزیشن کا ملنا، بلاول صاحب کا، یہ سارا کچھ؟ نہیں میرے خیال میں چائے کی پیالی میں طوفان ہے۔ چائے کی پیالی میں پہلی میں یہ عرض کروں کہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے ایک، یا آئی تھنک خرم دستگیر صاحب نے پٹیشن آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی ہوئی ہے، جس میں محسن صاحب وکیل ہیں ان کے، اور اس میں انہوں نے آرڈیننس کے جو جاری کرنے کا اختیار ہے 89 آرٹیکل 89 کے تحت اس کی تشریح مانگی ہے۔ اچھا، تو یہ اس سے اور واضح ہو جائے گا کہ ان کی 25 تھیں یا ہماری 25 تھیں یا جتنی بھی تھیں، وہ آگے آنے والے وقت کے لیے اس کے سکوپ کو اگر اس میں ہم زیادتی کر رہے ہیں، یا انہوں نے بھی کیا ہے بازی میں، جس کو یہ تسلیم کر رہے ہیں اگر غلط تھی تو وہ واضح ہو جائے گی۔ میں زیادہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا بدامی صاحب وہ یہ تھی کہ پروگرام کے شروع میں آپ نے وہ جو کلپس چلائے، جی دونوں کی محبت کا اظہار ہو یا ایک خواہش کا اظہار کرنے دیں، میرے خیال میں سونے پہ سہاگا ہوتا کہ آپ ان ساری کلپس کے بعد خان صاحب کی وہ تقریر، عمران خان صاحب کی جو وزیر اعظم ہے اس وقت اپوزیشن میں تھے، وہ دکھاتے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ہی گیند سے یہ دونوں وکٹیں لوں گا، اور اب وہ دونوں وکٹیں لے کے، ہاں کیونکہ وہ سونے پہ یار میں نے اتنے 500 کلپ چلا دیا نبیل بھائی، لیکن ولید بھائی کی تشفی نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں ایک اور چلانا چاہیے۔ وہ اصل میں وہ والا کلپ عمران خان صاحب کا، لیکن ان کے موقف کی تصدیق ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں نبیل بھائی کیا وہ کہہ رہے ہیں، دیکھتے مکہ ہے، ایک بال سے دونوں کو بولڈ کر دیا۔ یہ وسیم آپ نے کرکٹ کھیلا ہے، ظاہر آپ نے کھیلا ہے، میں نے دیکھا آپ کو کھیلتے ہوئے، مجھے ایک بتایا یہ کرکٹ میں ایک بال سے دونوں وکٹ جو آمنے سامنے کیسے گر سکتے ہیں؟
ये तो देखो चीटिंग से वो इस तरह गिरते हैं, वो इस तरह गिरते हैं जब आखिरी खिलाड़ी आता है, जब आखिरी खिलाड़ी आता है ना, चीटिंग से भाई, आखिरी खिलाड़ी आता है जब इनिंग्स खत्म हो गई होती है तो वो एक गेंद आता है तो दोनों आउट हो जाते हैं। ये तो वही बात होगी ना 10वां खिलाड़ी आउट कि होता है, जर्मनी, ये तो वही बात होगी कि जर्मनी विकेट तो एक ही जापान उड़ती है के ना, बॉर्डर्स मिलते हैं। विकेट तो एक ही उड़ती है, दूसरा ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। बदामी साहब अगर 11वां, 10वां और 11वां साथ हो तो पहली गेंद पे भी हो सकता है, बेशक पीछे 10 विकेटें हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नहीं, लेकिन वो इस्तियारतन इस्तेमाल करते हैं जुमला। जी जी नबील, इशारतन ऑफ कोर्स। वसीम, ऑन सीरियस नोट, मुझे सिर्फ देखें, ये वालिद इकबाल साहब माशाल्लाह बहुत बड़े बैरिस्टर है, हाँ बड़े, और बहुत बड़े शख्सियत के औलादों में से हैं। उनसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अच्छा होता है, मुझे बताएं, एक जमहूरी हुकूमत में जब सेशन चल रहा हो आप ऑर्डिनेंस पास करें, यानी आपको अपने पार्लियामेंट के ऊपर एतबार ही नहीं है, आपको अपने वोट पर एतबार नहीं है, अपने जो वोटर्स बैठे हुए हैं, और भाई आप पार्लियामेंट में लेकर आए ना इस ऑर्डिनेंस को, जो आप 5 लेकर आ रहे हैं कल, आइन तो आप पार्लियामेंट में लेकर आए, पार्लियामेंट इज इन सेशन चल रहा उस दौरान तो ऑर्डिनेंस का इजरा हो सकता है क्या? नहीं ला सकते, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, दोनों ऐवानों का जवाब ही तब बनता है जब सेशन ना चल रहा हो। ऑर्डिनेंस ये तो ले कर रहे हैं, नहीं हो सकता, असल बात पे तो आप लोग आ ही नहीं रहे। नहीं, मुझे सेशन के दौरान कौन सा आया ऑर्डिनेंस नबील भाई? आप मुझे आर्टिकल बता दे, कौन सा आर्टिकल में है, आप आर्टिकल बता दे, 89, आर्टिकल 89 का आप ए पढ़े, आर्टिकल 89 का ए पढ़े, मैं आपकी तरह वकील नहीं हूं, मैं जाहिल आदमी हूं, आर्टिकल 89 का ए पे पढ़े, जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, ड्यूरिंग पार्लियामेंट के सेशन, नहीं सेशन में है दोनों हाउसेस, दोनों हाउसेस सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस का इजरा थोड़ी हुआ है नबील भाई, वो तो पहले हो गया था ना, इजरा नहीं हो सकता भाई, ये कल जो होने जा रहा है यार, बदामी साहब कल टेबल हो रहा है ना, जो पहले इजरा हो गया कल टेबल हो रहा है पार्लियामेंट में। हाँ ले हो रहा है, टेबल पहले हुआ, टेबल हुआ था जब वो नहीं थे, हो सकता है जारी हुआ था जब ऐवान नहीं थे सेशन में। नहीं मुस्तफिक भाई बताएं, टेबल तो हो सकता है, हो सकता है, वरना तो फिर वो लैप्स हो जाएगा ना, अगर मुकर्रर मुद्दत में ले नहीं हुआ, मैं ले नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा फिर। देखिए ये नहीं है मामला, ये है कि एक ऑर्डिनेंस जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा वो हमारे भाई ने छिपाई रखा। अच्छा, उसकी आप मजीद वजाहत ना कीजिएगा वरना लोग समझेंगे आप कलभूषण वाले ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा, मगर एक कोई छिपाए रखा इन्होंने ऑर्डिनेंस, और फिर एकदम ला के टेबल पे आखिरी दिन रख दिया, जुमेरात को या जुम्मे को, कि ये लीजिए, ये भी एक है, हम भूल गए थे, ऐसा मत किया। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, सही, लेकिन आपका इशारा कलभूषण वाले ऑर्डिनेंस की तरफ तो नहीं है ना? नहीं कतन नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में आप बताइएगा ये हुकूमत जो जाने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश खबर बन पाएगी या हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले? ब्रेक के बाद